افغان سچویشن کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ افغان سفیر واپسی اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے ایک ناخوشگوار واقعہ کیا ہوا؟ دیکھیے، فی الحال کوئی قیاس آرائی میرے خیال ہے کرنا تو مناسب نہیں ہوگا۔ بہت ساری جو تھیوریز گردش کر رہی ہیں، اس میں ایک پاسبلٹی جو میرے لیے پرابیبل نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید ان کو کسی خاص پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ کتنا سادہ واقعہ نہیں ہے جس طرح افغان سفیر نے کہہ دیا یا جو ہماری پولیس بتا رہی ہے، کیونکہ اس طریقے سے اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنا اور گھر کے جو آفیشیل وہیکل استعمال نہ کرنا، پھر بار بار ٹیکسیز چینج کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور بے مقصد تو پھر نہیں رہی تھی۔ یہ خیال یہ تھا کہ یہ جو آپ شاید نے ابھی بات کہی، اس کے پیچھے کچھ ایسی ایویڈنس موجود ہے؟ بڑا یہ تو الزام ہو جائے گا کہ وہ پیغام رسانی کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، یہ ایک چارج ہے باقاعدہ۔ ہمارے پاس کچھ ایسی ایویڈنس ہے؟ دیکھیے، ایویڈنس تو یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے سرکمسٹانشل ہے ساری۔ سرکمسٹانسز دیکھیں نا، اتنی 4 ٹیکسی چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ پھر اپنے گھر کے پاس سے گزر گئیں، گھر نہیں گئیں، کسی اور جگہ چلی گئیں، اور کہاں کہاں پھری وہ، اور کیوں پھری وہاں پہ؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ اگر صرف اتنا سادہ مقصد تھا کہ اپنے بھائی کے لیے تحفہ خریدنا تھا، وہ تو 15-20 منٹ کے آدھے گھنٹے کا کام تھا، اس کے خرید واپس آ سکتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، قیاسرائی ہے یہ اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے۔ اور کسی نے اگر ان کو اغوا کرنا تھا تو کیوں اغوا کرنا تھا؟ ان سے کیا مقصد کیا حاصل کرنا تھا؟ اغوا کاروں نے کوئی ڈیمانڈ دی؟ کسی کو کچھ کہا؟ یہ تو بھی میں کسی جگہ سنا تھا اپنے یوٹیوب پہ، کوئی لقمان صاحب شاید یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہی پہنچ گئی، پہلے پمز گئیں اور وہاں پہ پولیس کو بلایا، تو پولیس نے کے والد کو اطلاع دی اور نہ آتے ہی انہوں نے اغوا کی بات کر جنرل دی۔ غلام تو مصطفیٰ، یہ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو ایسے سینسٹیو امبیسیز ہوتی ہیں اور ان کا خاص طور پر امبیسڈر ہے یا اس کی صاحبزادی ہے، وہاں پر ایک باقاعدہ ہمارا سیکورٹی کا ایک پورا سٹرکچر ہے، ویری ویل آرگنائزڈ اینڈ ویری ویل مینجڈ۔ وہ ان کی حفاظت کی خاطر ہی صحیح، لیکن نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کون کدھر گیا، اس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، وہ بھی کیپٹل کے اندر۔ تو وہ بیٹی آئی بھی، ٹیکسیاں بھی بدلیں، اس کو کسی نے مارا بھی، وہ پیمز بھی چلی گئی۔ ہم یہ سارا کچھ آٹو پہ چلتا رہے، ہم لائم کیوں تھے؟ میں تھوڑا سا اس پہ ہوں کہ یہ کیوں لائم کیوں رہا اس عرصے میں؟ دیکھیے، یہی چیز جو آفیشیل وہیکل کیوں استعمال نہیں کی، اتنی ٹیکسیاں کیوں انہوں نے چینج کی، وہ جو اپنا کہتے ہیں کوئی ٹریلنگ، کوئی ان کا تھا، کوئی ٹریل کر رہا تھا، شاید اس کو انہوں نے اپنا آف ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ یہ طریقہ کار ہیں جو اپنے اس پیچھے اگر کوئی ان کا تعاقب ہو رہا ہو یا ان کا پیچھا کر رہا ہو تو اسے چھڑانے کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس ورلڈ والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایک پاسبلٹی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری پاسبلٹیز ہیں، وہ مناسب سی ہیں کہ وہ شاید ٹی وی پہ بات کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو اغوا کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اغوا کار نے اگر ان کو اغوا کیا تھا، جس طرح کہہ رہی اتنے چند گھنٹے بھی ان کو رکھا، اس نے کوئی ڈیمانڈ تو پیش نہیں کی، نہ یہ نہیں، بتا وہ سکی ہے کہ ان سے کیا آپ کی مانگ کر بات رہا میں تھا نے وہ۔ وہ پوری بات سمجھ لی آپ کی، وہ جو پوائنٹ آف ویو آپ دے رہے ہیں، لیکن میرا سوال ابھی بھی یہ ہے کہ ہم لائم کیوں رہے جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ؟ وہ ٹیکسیاں بدل رہی تھی یا ادھر سے ادھر جا رہی تھی یا اغوا ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، وٹ ایور، لیکن وہ ہم لائم کیوں تھے اس عرصے میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو فیملیز کو میرے خیال عام طور پہ اس طرح ٹریل نہیں کیا جاتا، یہ اتنا نہیں کہا جاتا۔ اگر اطلاع دے دی جائے تو پروٹیکشن باقاعدہ تو ان کی دینی ہوتی ہے نا پروٹیکشن کا سر؟ بندوبست کیا جاتا ہے۔ پروٹیکشن تو دینی ہوتی ہے نا؟ اب انڈیا کی سفارت خانے سے کوئی نکلے یا انڈیا افغان سفارت خانے سے کوئی نکلے تو اس کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سچویشن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی ہے۔ جی، وہ دیکھیے، یا تو انہیں اطلاع دے کر نکلیں یا کچھ اور ایسے بات ہو، کوئی 24 گھنٹے اگر ان کو کور کرنا شروع کر دیں پھر اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈپلومیٹک کور کو اتنا زیادہ تو کور نہیں کیا جاتا اس طریقے سے۔ بہرحال جو ہوسٹائل جہاں پہ خطرے ہوتے ہیں وہاں تو کور ہوتے ہیں۔ سوال ہے بہت سارے، آپ کے بھی ہیں، میرے بھی سوال ہیں بہت سارے۔ حتمی طور پر کسی نتیجے پر پہنچنا فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ارلی ہوگا۔ آئی ایم شیور یہ سٹوری ساری باہر آ جائے گی کہ یہ کیوں ہے، کیونکہ ایک چیز جو مجھے بہت انٹریگ کرتی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اغوائی ہوئی ہوتی تو یہ خود نہیں کیوں اغوا کیا گیا، کچھ پوچھا گیا، کو بتایا گیا، کچھ مانگا گیا، یا جو اغوا کار تھے اغوا کرنے کے بعد ان کے والد سے کانٹیکٹ کرتے، کو بات کرتے، تو اس میں ایک یہ پاسبلٹی تو ایک ہے۔ دوسری جو ایک پاسبلٹی جو ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ڈرامہ کریٹ کیا گیا، اس لیے کریٹ کیا گیا کہ ایسے وقت میں جب اشرف غنی کی حکومت اپنے آپ کو اس قدر انڈر پریشر محسوس کر رہی ہے تو پاکستان کے اوپر بلیم گیم جو ہے پہلے سے ہی جاری ہے، اس میں اور اضافہ کر دیا جائے۔